إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. رواہ الترمذی. تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کل سے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کیا تھا، اور اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتلایا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العالمین متقیوں سے قبول کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ متقی کون ہوتے ہیں، متقیوں کی کیا صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں؟ تو آئیے قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ متقیوں کی کیا صفات ہیں. کچھ صفات، بہت ساری صفات ہیں لیکن کچھ صفات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے سورہ بقرہ کے شروع کی آیتیں دیکھیے آپ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب متقی کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے والی آیت میں خود ہی بتلا دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چیزیں ہماری نظر سے اوجھل ہیں، کسی بھی ذریعہ سے ہم ان کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی سبب نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن یا حدیث ہمارے پاس. والذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا ہے مال و دولت، جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچہ کرتے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، آیت نمبر 3 میں کیا بیان کیا ہے؟ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. اللہ رب العالمین سال میں گویا کہ ایک مہینہ خاص کر بندوں پر مہربان ہوتا ہے کہ بندوں نے اگر گناہ کیا ہے، بہت زیادہ گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں، تو یہ پورا مہینہ اللہ رب العالمین بخشش کا دروازہ کھول دیتا ہے. اسی لیے قرآن میں، حدیثوں میں کیا کہا گیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان رکھتے ہوئے، ایمان ضروری ہے، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر، اللہ سے صرف، تو اللہ رب العالمین بندے کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ومن قام رمضان ایمان و احتسابا، اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوتا ہے، نماز فرض نماز نہیں،
یعنی راتوں میں قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے، پچھلے پہر اٹھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں شب قدر کی خصوصیت بھی آئی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو رات میں شب قدر میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بھی سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور رمضان کے روزے 30 دن ہم رکھتے ہیں یا 29 دن رکھتے ہیں، حالانکہ ایک روزہ اگر اللہ کے لیے آدمی رکھتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ من ساما یومن فی سبیل اللہ، جس آدمی نے ایک روزہ رکھا اللہ کے راستے میں، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ آپ سوچئے، ایک روزہ بندہ رکھتا ہے، ایک روزہ عام دنوں میں، یہ رمضان کے روزے کی خصوصیت نہیں ہے، عام دنوں میں ایک روزہ بندہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو، اس کو جہنم سے اتنے دور تک ہٹا دیتا ہے، یعنی اس کو ہوا بھی نہیں لگے گی۔ آپ سوچئے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ جو روزہ فرض ہے، اس کی اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی فضیلت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں۔ اب متقی کی میں نے صفات بیان کی، بھائی نماز پڑھتے ہیں، غیب پر تو ایمان ہے ہی ہے ہمارا، اس میں کیا شک ہے، لیکن نماز قائم کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور کیا صفات بیان کی ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ لوگوں دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے متقیوں کی کچھ اور صفات بیان کی۔ کون ہے متقی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خرچہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع کی آیت میں کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچہ کرتے ہیں۔ اللہ نے متقی کی صفت پہلی کیا بیان کی اس میں، اس آیت میں، کہ جو خرچہ کرتے ہیں فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور تنگ حالی میں بھی، والکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ نے کچھ صفات بیان کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور جو لوگ کوئی فحش کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور حالانکہ جانتا ہے بندہ، تبھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا إِلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے گناہوں پر، اپنے کیے ہوئے پر اصرار نہیں کرتے جان بوجھ کر۔ ہاں انسان ہے، جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہیں، کبھی پھسل گئے، قدم پھسل گیا، شیطان نے بہکا دیا، ہو گیا، لیکن جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں۔ یہ صفات ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، یہی نیک کام نہیں ہے، اور اسی کا نام تقوی نہیں ہے۔ یہ تو فرض ہے، کرنا پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی متقیوں کی صفات ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 ہے، اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا چہرہ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھے، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین،
وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، مال خرچہ کرے مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت کی بنا پر، دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ بھیا مال خرچہ کرے، مال دے اپنا، مال کی محبت ہے لیکن مال خرچہ کرے، یا اللہ کی محبت میں خرچہ کرے، دونوں باتیں ہیں، مال کی بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کی محبت کے لیے خرچہ کرے، رشتہ داروں کو دے، والیتامى مسکینوں کے کو دے، والمساکین رشتہ داروں کو دے، والیتامى یتیموں کے کو دے، مسکینوں کو دے، وابن السبیل مسافروں کو دے، مسافر آئے ہیں اگر، یا مسافر کوئی ہے پریشان حال اس کو دے، والسائلین مانگنے والوں کو دے، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے میں دے، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ دیکھیے یہ مال خرچہ کرنا ہے زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے الگ سے لیا ہے کہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور اس سے پہلے کیا بیان کیا؟ بھائی رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، مانگنے والوں کو دو، مسافروں کو دو، گردن آزاد کرنے میں دو۔ زکوٰۃ کو اللہ بعد میں لایا، زکوٰۃ تو دینا ہی ہے لیکن زکوٰۃ کے علاوہ اور دینا ہے جہاں جیسے ضرورت پڑ جائے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ کو پورا کرے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور جو صبر کرنے والے ہیں مصیبت اور پریشانی میں، وحین الباس، اور اگر باطل اور کفر کی، حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں جہاد ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر آدمی صبر کرے، میدان جنگ سے بھاگے نہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب دیکھیے متقیوں کی صفات اس میں کتنی بیان کی گئی ہیں۔ بھائی نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، تقوی کی صفت ہمارے اندر آ نہیں گئی، جہاں جیسے خرچہ کرنے کی ضرورت ہے خرچہ کریں گے ہم، تب متقی بنیں گے۔ آج بہت سارے بھائی ہیں زکوٰۃ دے دیا، کیا کہتے ہیں؟ نکال دیا ہم نے، جو تھا نا دے دیا، آپ دیر میں آئے، بھائی جاؤ پیسہ لینے کے لیے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیر میں آئے ہم نے نکال دیا، آپ کو پہلے آنا چاہیے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ تو دینا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، کہاں کہاں خرچہ کرنا ہے۔ بھائی کوئی مانگنے والا پہنچ گیا تو زکوٰۃ ہی دو گے کیا؟ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ پہلے گنایا ہے، یہ سائل، مانگنے والا، فقیر، محتاج، رشتہ دار، سب کو دو، زکوٰۃ کو بعد میں لایا۔ زکوٰۃ تو دینا ہے لیکن اس کے علاوہ خرچہ کرنا ہے۔ کون ہے؟ یہی لوگ سچے ہیں۔ اور متقی کس کو کہا اللہ رب العالمین؟ متقی یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ اب آدمی نے زکوٰۃ نکال دیا اور کہتا بھائی دیر ہو گئی، کہاں دینا ہے؟ مدرسے میں دینا ہے نا، جہاں ہمارے ہی بچے پڑھتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں پڑھتا ہے، بچے ہمارے ہی پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ اپنے اوپر ہی خرچہ کر رہے ہو، اپنے بچوں پر خرچہ کر رہے ہو۔ بھائی جو اس کے مصارف ہیں اصل وہاں خرچہ ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہ مجبوری ہے۔ کون دیتا ہے بھائی؟ دینی پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے کون پیسہ خرچہ کرتا ہے؟ بڑے اسکولوں میں، کالجوں میں تو بہت پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے، دین کے لیے خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ دیں گے زکوٰۃ وہ بھی بڑی مشکل سے اور بڑے اصرار پر۔ تو میرے بھائیوں متقیوں کی یہ صفات ہیں۔ یہ مہینہ صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ بھائی جہاں ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، گناہوں سے انسان بخشش، معافی مانگے اللہ رب العالمین سے، گناہوں کے لیے معافی طلب کرے۔ میرے بھائیوں بہت سارے بھائی پریشان حال، روزہ نہیں رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کام پر جاتا ہوں ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ یعنی روزی کی اتنی فکر ہے، خدا کو بھول گئے ہیں۔ بھائی روزی کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے نا۔ کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے نا کہ جو ہم سے منہ موڑے گا نا اس کی روزی دنیا ہم تنگ کر دیں گے، اور یہ تنگ ہے، ہو رہا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی زبان سے کچھ آیتیں، کچھ جملے کہلوائے، کس کے لیے؟ ان کی قوم کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ لوگوں
میں نے کہا کہ لوگوں اپنے رب سے بخشش طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو، انہ کانا غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے زبردست بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں بڑھائے گا مالوں کے ذریعہ اور اولاد کے ذریعہ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، باغات پیدا کر دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ حسن بصری کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے شکایت کی میرے اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ سے بخشش طلب کر۔ اس نے غریبی کا شکوہ کیا تو آپ نے کہا کہ اللہ سے بخشش طلب کر۔ کئی پریشانیاں بتائیں، سب کے جواب میں کہا کہ اللہ سے استغفار کر، معافی مانگ گناہوں کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، منبر پر چڑھے اور قرآن میں استغفار کی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھ کر اتر آئے اور کہا کہ میں نے بارش کو آسمان کے ان دروازوں سے طلب کیا ہے جن سے بارش اترتی ہے، کیا؟ استغفار۔ لیکن میرے بھائیوں، نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، روزے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، کیا شکوہ ہے؟ شکایت کیا ہے؟ بھئی کام پر جا رہے ہیں نا، ابے بھائی روزی تنگ نہیں رہے گی تو کیا رہے گی؟ اللہ نے تو طریقہ بتایا ہے کہ بھائی یہ کرو، روزی ہم دیں گے نا، روزی دینے والے ہم ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ اب بیچارے ہیں کیا؟ سال بھر پریشان ہیں۔ یہی تو ہے، فرشتے اترتے، یہ رات ابھی آئے گی نا۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا پتا اے نبی کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور روح یعنی جبرائیل امین، روح سے مراد جبرائیل امین، جبرائیل امین جبرائیل اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، من کل امر فیہا باذن من کل امر، تنزل الملائکۃ والروح والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کو انجام دینے کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی والی رات ہے فجر کے طلوع ہونے تک، اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور ہم ہیں اتنے بدقسمت ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ جو اس رات سے محروم کر دیا گیا وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ یہ رات اتنی بابرکت رات ہے، اتنی اہم رات ہے کہ سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ سال بھر کیا ہوگا۔ تو فیصلہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بھئی ہمارے اور آپ کے لیے ہوتا ہے، کیا روزی کس کو کتنی روزی ملے گی، کیا ہوگا اس کے حق میں، یہ رات ہم گنوا دیتے ہیں۔ پڑھتے تو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ رات آتی ہے اس کو بھی گپ شپ میں گواتے ہیں، گپ شپ میں۔ شب قدر کی رات کوئی فکس رات نہیں ہے کہ ایک رات آپ جاگ لیں، ہم جاگ لیں اور ہمیں وہ شب قدر مل جائے گی، نہیں۔ حدیثوں کے مطابق شب قدر گھومتی رہتی ہے بھائی، 21 23 25 27 29، ہمیں ان میں تلاشنا ہے۔ حدیثوں میں کوئی وضاحت نہیں ہے، اور جھوٹے ہمیں نشانات دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نشانیاں ہیں شب قدر کی۔ ابھی کیا پتا، فائنل تھوڑے پتا ہے کسی کو کہ یہی ہے، اس لیے ہمیں ساری راتیں جاگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں جاگا کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ آتا تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ شدّا میزرہ، آپ کمر کس لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ کب؟ جب آخری عشرہ آتا، شب قدر نہیں کہ شب قدر آتی، آخری عشرہ آتا تو آپ کمر کس لیتے، تیار ہو جاتے جاگنے کے لیے یہ پورا عشرہ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے، ساری اپنی رات کو بیدار رکھتے، یعنی آپ ساری رات جاگتے تھے۔ تو ہمیں یہ 10 راتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور خاص کر شب قدر ہمیں چاہیے نا، تب تو یہ طاق کراتے ہیں، شب قدر چاہیے تب۔ لیکن اگر یہ 10 راتیں ہم جاگیں تو ظاہر سی بات ہے شب قدر ہمیں ملے گی، یا طاق کراتے ہی جاگیں تو ہمیں شب قدر ملے گی۔ یہ 27ویں رات نا، یہ نہیں ہے شب قدر۔ بہت سارے لوگ 27ویں رات کو بنا رکھا ہے، میرے بھائیوں کسی حدیث میں اس کی تعین نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ساری راتوں میں کون جاگتا؟ بھائی کیوں جاگ رہے ہیں ساری راتوں میں لوگ؟
شب قدر کی تلاش میں جاگ رہے ہیں نا، 27ویں فکس ہوتی ہے تو آدمی 87 کو پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، اور صدقہ خیرات کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدقہ کرنے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبتیں صدقہ کو پھاند نہیں پاتی ہیں۔ بھائی پریشانی آ رہی ہے، صدقہ ہے، صدقہ کیا ہے ہم نے اللہ کے لیے، صدقہ راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی شروع میں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الصدقۃ لا تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، گھر میں کوئی مرنے لگ جاتا ہے، بہت علاج کرا لیا، اب وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، تب صدقہ کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، یہی صدقہ ہم زندگی میں ہر وقت کرتے رہیں نا، کوئی فکس نہ کریں، ہمیشہ کرتے رہیں۔ صدقہ کے بہت فضائل ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ بھائی کسی سے مانگیے، آپ کیا دے گا؟ ارے مولانا کام دھندا تو ہے نہیں، کام مندہ ہے، کتنا دے میں؟ بڑی مشکل سے 1500 نکالتا ہے آدمی۔ اور حدیث کیا ہے؟ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ دیں گے کون سا؟ زکوٰۃ دیں گے 2.5%، اور شاید وہ بھی پورا نہیں نکالتے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، حدیثیں گواہ ہیں، مشاہدات یہ بتلاتے ہیں کہ جو بندے اللہ کے راستے میں بے انتہا خرچہ کرتے ہیں، بلا سوچے سمجھے، اللہ رب العالمین ان کو خوب نوازتا ہے۔ بھائی مسلم شریف کی وہ حدیث یاد کرو نا، لمبی حدیث ہے، ابو ہریرہ بھی حدیث ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں سفر میں جا رہا تھا، کہیں تھا، ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر اٹھا، اڑتا ہوا آیا، اس سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ ایک دم صحیح حدیث، مسلم شریف کی دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اس میں، کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، بادل اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے آواز سنی، نام کے ساتھ بادل میں کہا گیا ہے، اس کو تعجب ہوا، بادل اڑتا ہوا جا رہا ہے، یہ چل دیا بادل کے ساتھ ساتھ، یہ بادل دیکھیں کہاں جا رہا ہے۔ بادل گیا ایک ٹیلے پر، ایک پہاڑی تھی، وہاں ایک پتھریلی زمین تھی، وہاں بادل کا سارا پانی، بادل نے سارا پانی اڈیل دیا، اور پانی اکٹھا ہو کر ایسے بہتا ہوا جا رہا ہے۔ پھر آگے پانی کے ساتھ ساتھ یہ جا رہا ہے کہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ ارے باغ بہت سارے ہیں، کھیتیاں بہت ہیں، لیکن وہ پانی اکٹھا ہو کر ایک ساتھ میں جا رہا ہے خاص جگہ، وہ پانی کے ساتھ ساتھ جاتا گیا۔ آگے نالی بنی ہوئی تھی، پانی جاتے ہوئے اس نالی میں گیا اور ایک باغ میں جانے لگا۔ دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں، ایک انسان، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور جو پانی ادھر ادھر کرنے کا آلہ ہوتا ہے اس سے پانی کو کھیتوں کو دے رہا ہے، باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ میرے بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہا کیا کرو گے میرا نام پوچھ کر کے؟ تو کہا کہ میں نے جس کا یہ پانی ہے اس میں یہ نام سنا ہے، ایک نام سنا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، تو اس کے ساتھ ساتھ میں آیا ہوں۔ تو نام بتایا کہ ہاں میرا یہی نام ہے۔ تو کہا کیا کرتے ہو؟ اللہ اتنا مہربان ہے تو کیا کرتے ہو؟ اب دیکھیے 2.5% والے کہاں گئے، یہ خرچ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس میں جو پیدا ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتے ہوں، 2.5% نہیں، دیکھیے 3 حصے کرتا ہوں میں۔ ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ اس باغ میں لگاتا ہوں، اور ایک حصہ غریبوں محتاجوں کے لیے اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہوں۔ تو اس مسافر نے کہا تو اسی لیے اللہ اتنا مہربان ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ نہیں نکلتا ہم سے، یہ ساری پریشانیاں، کہتے ہیں ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، کام کہاں سے چلے گا؟ اللہ نکال دیتا ہے زکوٰۃ۔ یا تو بیمار پڑ جاؤ گے، ڈاکٹر لے جائے گا، پریشان رہو گے، بھائی بیماری آئی ہے، سارا گھر پریشان ہے، پیسے پر پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، علاج پر علاج ہو رہا ہے، اور مریض اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو، صدقے کے ذریعہ کرو مریضوں کا علاج۔ بھائی صدقہ دو نا، پہلے سے مرض آئے گی ہی نہیں، لیکن جب مرض ہو جاتی ہے اب ہم پریشان ہیں، نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھائی اللہ رب العالمین فرماتا ہے نا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ کیا فرماتا ہے
کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم ان کے اوپر نہ آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دیں۔ ہے تقوی کیا؟ میرے بھائیوں، بہت سارے کہیں گے نماز تو پڑھتا ہوں میں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں کتنے نمازی ہیں؟ گھر میں کتنے روزہ رکھنے والے ہیں؟ بھائی آپ اکیلے پریشان ہیں، روزی کما رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ روزیاں کما کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے بال بچوں کے لیے کماتے ہیں نا، گھر والوں کے لیے کماتے ہیں، صرف اپنا پیٹ تھوڑے بھر رہے ہیں۔ آپ نمازی ہیں، آپ کے اندر تقوی ہے، مان لیا، آپ بستے ہیں، لیکن روزیاں کماتے کس کے لیے ہیں؟ گھر والوں کے لیے کماتے ہیں۔ تو گھر والوں میں تو ہزار ہے بہنا، نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں، روزہ وہ نہیں رکھتے ہیں، رات بھر موبائل وہ دیکھتے ہیں، غلط کام وہ کر رہے ہیں، تو روزیاں کن کے لیے کما رہے ہو؟ تو روزی تنگ ہوگی نا، ان کی ہو رہی ہے نا۔ اللہ واسطہ آپ کو بنا رہا ہے، لیکن تنگی تو ہوگی، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین، اگر اللہ کے راستے میں ہم خرچہ کریں، تقوی اختیار کریں، بھئی تقوی کا مطلب یہ ہر چیز میں بچیے، ہر چیز میں دیکھیے کہ اللہ نے کس بات کا حکم دیا ہے، کس سے منع کیا ہے، کس کو کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے۔ تقوی اس کا مطلب ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا کہ آدمی 99 چیزوں سے بچتا ہو اور ایک چیز سے نہ بچتا ہو تو اس کو متقی نہیں کہا جائے گا۔ بھائی 100 چیزیں ہیں حرام کی، 100 چیزیں ہیں حرام کی، کس کو نہیں کرنا چاہیے؟ آدمی بچ رہا ہے کس سے؟ 99 چیزوں سے، اور ایک چیز سے نہیں بچ رہا ہے تو اس کو متقی نہیں کہا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام کی ساری باتیں مانیں گے نا، تب مسلمان ہوں گے، تب متقی کہلائیں گے۔ یہ نہیں کہ نماز تو پڑھ لیا بکیا معاملہ صاف ہے، روزہ رکھ لیا لیکن دوسرے معاملات خراب ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں نا تو حدیث کیا ہے کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور ایک دعا کرتا ہے اللہ دینے والے کو اور دے، جو اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے اس کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو نہیں دیتا ہے نا اس کو برباد کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ روز ہوتا ہے، روز وہ دعا کرتے ہیں، فرشتے آ کر کے آواز لگاتے ہیں۔ اور صدقہ ہم کریں گے دنیا میں تو جانتے ہیں قیامت میں عرش اعظم کے سائے میں جگہ ملے گی، عرش اعظم کے سائے میں۔ حدیث ہے کہ ہر آدمی کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ صدقہ نا قبر کے عذاب کو بجھا دیتا ہے، عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ یعنی بے شمار فضائل ہیں صدقے کے، بے شمار فضائل ہیں اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کے، بے شمار فضائل ہیں۔ یعنی نماز روزہ تو فرض ہے لیکن بے شمار فضائل ہیں۔ اس لیے آدمی کو رمضان کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ تو ہے بھائی، جتنا خرچہ کریں گے۔ سب سے افضل صدقہ کس کو کہا گیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنا۔ صحابی نے پوچھا کہ ایو صدقۃ افضل، تو کہا صدقۃ فی رمضان، رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنا۔ لیکن صدقہ ویسے ہی بہت افضل ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں تو ایک نا باب الصدقہ بھی ہے، صدقے کا دروازہ۔ ومن کان، حدیث ہے ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، کہ جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اس کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے بھائی ساری خوبیاں ہمارے اندر جمع ہو جائیں، ارے اتنے خوش قسمت ہو جائیں کہ فرشتے ہمیں ایک دروازے سے نہیں، ہمیں کئی دروازے سے بلائیں، ہم ایسے ہو جائیں۔ ابو بکر کا واقعہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے مرتبہ کہا کہ بھائی کس نے آج بیمار کی عیادت کی؟ تو کہا میں نے کی۔ کس نے کہا کہ آج کون مریض کو دیکھ وہ جنازے میں شامل ہو؟ کہا میں نے کی۔ پھر پوچھا آج کس نے فلاں کام کیا؟ تو کہا میں نے کی۔ تو ابو بکر نے سارا کام، کئی کام گنایا، تو کہا کہ جس کے اندر یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں تو کہا کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور پھر کہا کہ اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول کو ایسا شخص بھی ہے کیا جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ کہا تم انہی میں سے ہو۔ تو یہ ابو بکر کے ساتھ خاص تھوڑے ہیں، یہ ہر مومن کے لیے بھائی۔ ہم اگر ایک دروازے سے بلائے جائیں تو کم سے کم جنت میں داخلہ تو پکا ہے نا۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سارے کام کریں، سب چیز میں اچھے ہوں۔ آج ہمارا ایک معاملہ تو ٹھیک ہے لیکن بقیہ معاملات خراب ہیں، اس لیے ہمیں سب پر نظر رکھنا چاہیے، تو تقویٰ کی صفت ہمارے اندر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جو ایام باقی رہ گئے ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس آخری عشرے میں جانتے ہیں کہ اعتکاف کی بھی بڑی فضیلت ہے. ہمارے نبی نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا ہے. یہ سنت سمجھے موقدہ ہے. تو یہ 10 دن خاص کر کے 10 دن بیٹھنا چاہیے. 10 سنت 10 دن ہی ہے. ہمارے کوئی بہت بیٹھ جائے تو نبی سے زیادہ متقی بننے والا نہیں ہے پرہیزگار کہ وہ 20 دن کا